بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحاضرہ السادسہ، چھٹا لیکچر ہمارے پاس ہے جی کتمان العلم الشرعی۔ معنی اس کا ہے کہ شرعی علم کو چھپانے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، مطلب شرعی علم کو چھپانا یہ کیسا ہے، یعنی شریعت کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ کے نبی کے احکامات، نماز وغیرہ، ان کو چھپانا، لوگوں کو نہ سکھلانا، اس کے متعلق اس میں بحث ہوگی۔ تو یہ سورہ بقرہ ہی کی آیات ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ہماری نازل کردہ نشانیوں اور ہدایت کو، حالانکہ وہ واضح ہو چکی ہیں لوگوں کے لیے، تو یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی انسان، فرشتے، جن وغیرہ اور مخلوقات وہ ہیں وہ بھی ان پر لعنت کرتی ہیں، یعنی یہ لوگ قابل مذمت ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آگے وہ کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور لوگوں کو بیان کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو یہ شان نزول اور اس کا جو معنی اجمالی وغیرہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودیوں سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کی نشانیاں جو آپ کی کتاب میں ذکر ہوئی ہیں یا اور احکامات جو آپ کی کتاب میں ذکر ہوئی ہیں، ظاہر ہے اگر وہ اپنی کتاب کے متعلق یہ بتا دیتے کہ ہماری شریعت میں بھی جو زانی اگر شادی شدہ ہو تو اس کی سزا رجم کرنا ہے، یا ہماری شریعت میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ذکر ہیں کہ آخری نبی آئیں گے، بنو اسماعیل سے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو پھر لوگوں کو ایمان لانے میں مزید آسانی ہو جاتی کہ جو پہلے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی اور جو یہ نازل کردہ کتاب ہے وہ آپس میں ان کا کوئی تضاد نہیں ہے، یعنی وہ بھی ایک ہی بات کی تلقین کری ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک زمانے میں ایک نبی ہوا کریں گے، ان کی اطاعت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن اس سے ان کی سیاست کو خطرہ تھا اور ان کے حسد کو چوٹ پڑتی تھی، یعنی ان کا بغض تھا اندرونی، جس کی بنیاد پہ یہ نہیں بتایا کرتے تھے کہ جو چیز ان سے پوچھی جاتی تھی تورات کے متعلق وہ عام لوگوں کو، مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو بتاتے نہیں تھے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ چیزیں نازل کی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے میں دجال آئے گا یا ایسے قیامت کی نشانی ہے، تو اب اس زمانے میں جو مسلمان زندہ ہوں ہم میں سے، تو وہ اگر کتاب اللہ کی نشانیاں نہیں بتاتے، یعنی یا وہ اگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں وہ اگر نہیں بتاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتمان علم کر رہے ہیں، جو چیز لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے اس کو وہ چھپا رہے ہیں، لوگوں سے ذکر نہیں کر رہے، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ یا اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا براڈ سینس میں دیکھیں تو کئی مثال کے طور پہ آج اگر کوئی یہودی ہم سے کہتا ہے کہ یا عیسائی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کیسے لوگ تھے، تو ہم ان کے بارے میں جو قرآنی معلومات ہیں، جو اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں وہ نہیں بتاتے، تو پھر ہم خائن ہوں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ہمارا رویہ، یہ اصل جو رویہ ہے یہ قابل مذمت ہے۔ اب یہاں پہ پہلا حکم ہے اس کا کہ حل هذه الآیۃ خاصۃ باحبار الیہود والنصارى، کہ کیا یہ آیت خاص ہے یہود و نصارہ کے جو علماء تھے، جو ان کے پادری تھے، پوپ تھے، ان کے ساتھ خاص ہے یا عام ہے؟ تو یہ ہم اصول تفسیر میں یہ ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ جو آیت ہے اس کے عموم کا لحاظ کیا جاتا ہے، خصوصیت سبب کے ساتھ وہ خاص نہیں ہوتی۔ اب یہ آیت نازل تو ہوئی ہے یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، جو اپنے علم کو چھپایا کرتے تھے، کتاب کی نشانیوں کو لوگوں سے دور رکھا کرتے تھے، لیکن جیسے پہلے ہم مثالوں میں تھوڑا سا اشارہ دے چکے کہ یعنی یہ ہم بھی اس کا مصداق ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کریں آج کے زمانے میں، آج کے بعد بھی، یعنی کوئی بھی جو شرعی علم جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اس کو چھپاتا ہے تو وہ اس کا مصداق کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس میں ہلکا سا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ یہ
یعنی صرف علماء یہود اور نصارہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ آیت نازل ہی ان کے لیے ہوئی تھی نا. تو لیکن ہم کہتے ہیں اصول میں پڑھ چکے ہیں کہ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرۃ بعموم اللفظ، کے جو عام لفظ ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ خاص سبب کا. لہٰذا یہ آج بھی ہمیں اپنے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے اور اللہ سے خیر مانگنی چاہیے کہ ہم کہیں اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا اس کا ہے کہ الحکم الثانی هل يجوز اخذ الاجر على تعلیم القرآن وعلوم الدین، کہ کیا تعلیم قرآن اور علوم دین پر اجرت حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں جائز. یعنی اس میں اختلاف ہے کہ یعنی بعض علماء نے اس آیت سے ان الذین یکتمون ما انزلنا، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ نشانیاں ہیں، ہدایت ہے، اس کو جو چھپا رہے ہیں، اس سے جو بعض علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ احکام شریعہ، جیسے ہماری فیکلٹی آف شریعہ لا میں جو ٹیچرز ہمیں شریعہ کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، تو یا لا میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو شریعہ کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو ان کا اس تعلیم پہ اجرت لینا، یعنی یونیورسٹی سے الاؤنس لینا، یا ایسے ہی مدارس کا نظم ہے اس کا، یا مساجد کا جو نظم ہے کہ نماز پڑھانے کی اجرت لینا وغیرہ وغیرہ، یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. اصل سوال یہ ہے. تو اس پہ دو رائے ہیں. متقدمین جو علماء ہیں وہ تو یہ کہتے تھے کہ جو چیز انسان کے ذمہ لازم ہو، یعنی جو انسان نے کام کرنا ہی کرنا ہو، اس پہ اجرت نہیں لی جا سکتی. وہ تو بائی ڈیفالٹ اس کے ساتھ خاص ہے نا، وہ تو لازم ہی لازم ہے. جیسے اگر اب میں نماز پڑھوں اور میں کہوں جی میں نماز پڑھوں گا، آپ مجھے اگر 1000 روپیہ دو گے تو پھر میں ایک نماز پڑھوں گا. تو بھائی آپ 1000 دو یا نہ دو، نماز تو میں نے پھر بھی پڑھنی ہے نا. یعنی نماز تو الگ سے ہر انسان پہ لازم ہی لازم ہے. تو جو کام انسان کے ذمہ لازم ہو اس پر اجرت لینا یہ نہیں ہوا کرتا. تو ٹھیک ہے. تو متقدمین جو علماء تھے، یعنی جو پہلے کے علماء تھے، وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اس پر اجرت لینا. لیکن جب متأخرین علماء ہیں، جو بعد کے علماء ہیں، جب انہوں نے لوگوں کے یہ دیکھا کہ لوگ تو بالکل دینی معاملات میں ان کی جانب سے تہاون آ چکا ہے، سستی آ چکی ہے، اگر ہم تھوڑی بہت اجرت نہیں رکھیں گے تو پھر لوگ اس طرف آئیں گے ہی نہیں. یعنی بالکل لوگ الیاذ باللہ دین کہیں پہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو پھر متأخرین علماء نے اس کی اجازت دی ہے، یعنی کہ اجرت لی جا سکتی ہے. تو وہ اجرت جو ہوتی ہے وہ خاص نماز پڑھانے کی یا شریعہ کے سبجیکٹس پڑھانے کی نہیں، بلکہ وہ اپنا وقت دینے کی اجرت اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کوئی ایسا اجتہادی مسئلہ ہی ہے کہ جو وہ علماء متقدمین ہیں وہ اس کو یعنی دینی علوم کے پڑھانے کو اور نماز کے پڑھانے کو بذات خود ایک عبادت سمجھتے تھے. اور اسی تو ابھی بھی یعنی جو متاخرین ہیں وہ بھی اس کو عبادت ہی سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک وقت دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل کا جیسا ایک مٹیریلسٹک دنیا ہے، تو اگر کوئی انسان اس کے ساتھ وہ یہ چیز نہیں رکھی جائے گی کہ اس کو اجرت ملے گی، تو وہ صحیح اگر کسی کو یونیورسٹی میں آ کے شریعہ کے سبجیکٹس بھی پڑھانے ہیں سارا دن، اور پھر اس کو اپنی روزی کمانے کے لیے الگ سے کوئی کام بھی کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت مشکل یعنی قریب ناممکن ہو جائے گا. تو یعنی یہ جو وقت دینے کی اجرت ہے، اس سے وہ شریعہ کے جو کورسز ہیں، نماز وغیرہ ہے اور لوگوں کی اصلاح کا خیال ہے، وہ زیادہ اچھے سے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے متاخرین اس کی اجازت دیتے ہیں. تو اور یہ جو آیت ہے یہ واضح طور پہ یعنی اس پہ دلالت نہیں کر رہی کہ اجرت لینا ٹھیک نہیں ہے. یعنی متقدمین اس سے استدلال کرتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی نشانیوں کو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. تو یہ اس کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ نہ کرے مسجد میں آ کے کوئی امام صاحب سے کہتا ہے کہ میری فلاں بندے کے ساتھ لڑائی ہے، میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دوں گا، آپ یہ کہو کہ اسلام میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہے. تو اب یہ اللہ کی جو نشانی ہے، اللہ کی جو آیت ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد، اس کو اس نے فروخت کر دیا، لوگوں کو غلط بتا دیا. یہ تو بالکل کسی صورت جائز نہیں ہے نا. لیکن لوگوں کو صحیح انداز سے بتا کے اور اپنی
جو فائنینشیل ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش اگر کی جائے تو اس کی متاخرین اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا جو چھٹا لیکچر تھا، اس میں کتمان علم شرعی، اس کی جو مطلب انسان پہ جو اس کے نقصانات ہیں اس کو ذکر کر دیا گیا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے ضمن میں ایک مسئلہ آ گیا کہ اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں. تو وہ یشترون بھی ثمنا قلیلا کو وہ ذکر کر دیتے ہیں یعنی آیات کو بیچنے میں. تو آیات کو بیچنے اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ غلط معنی بیان کرنا کے لیے بیچنا. تو یہ ہے ہمارا چھٹا